افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر پرکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کیا، یا استاد، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے جو یہ بات بتانے لگے ہو یہ بات 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو یہ بات بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ، یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، یا استاد، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ کیا یہ بات 100% درست ہے؟ کیا یہ بات اچھی ہے؟ کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات 3 کی کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے، اور اگر وہ کسی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی، کوئی ایک عنصر بھی کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ افلاطون اور سقراط کی گفتگو یہاں ختم ہوئی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جو پیغام وہ لے کر آئے وہ بہت آفاقی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے اللہ کے آخری کلام قرآن مجید نے آواز دی، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرو۔ پھر اسی آفاقی پیغام قرآن مجید سے صدا بلند ہوئی، جس نے کسی کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے۔ تو صاحبو اور دوستو، آج سیاست میں جو گندگی ہے، جو معاشرے میں خرابی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم قولوا للناس حسنا بھول گئے۔ بڑے بڑے علماء کرام آلودہ زبان استعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں بھی گندی ترین زبان استعمال ہو رہی ہے۔ اداروں کے سربراہ جھوٹ پر مبنی بغیر تحقیق کے ایسے الزامات کی سزائیں تجویز کر رہے ہیں جس سے میرے ملک میں عجیب سی فضا بن گئی ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے بنانا ریپبلک، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہم بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہو یا ہمارا قومی میڈیا،
بغیر کسی خبر کی تحقیق کے تیزی کے ساتھ انہیں پھیلا رہا ہے اور صرف چند ٹکوں کے فوائد کی خاطر اس معاشرے کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو صاحبو، بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو قولوا للناس حسنا پر قائم ہے، جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا رہا، کون ہے جو جھوٹ کی اس سطح پر نہیں کہ تحقیق کے بغیر سنی سنائی خبریں، باتیں، افواہیں آگے نہیں پھیلا رہا۔ تو پھر سچ کہاں، اچھائی کہاں؟ اور جب سچ نہ رہے تو ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، اور ضمیر مردہ ہو جائیں تو معاشرہ مر جاتا ہے، وجود کھو دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک فرمان ہم سب کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن میں ہر برائی ہو سکتی ہے مگر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو پھر ہم کون ہیں؟ اور جھوٹ کی مکروہ ترین شکل وہ مکروہ ترین لوگ ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں، بچوں، بزرگوں کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے دوران نمازی کی شکل میں تم صف میں بلکہ پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے خون سے مسجد کو، اللہ کے گھر کو رنگ دو تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ تف ہے ایسے مذہب کے ٹھیکیداروں اور درندوں پر جن کو قرآن کی ایک آیت، صرف ایک آیت بھی انسان نہ بنا سکی، جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ پشاور کی مسجد میں شہید ہونے والے کون تھے؟ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق وہ شہید بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ تو پھر تم کون ہو؟ کاش اپنا مکروہ چہرہ دیکھ سکو۔